سب سے پہلے تو آپ سمجھ گئے نا، کثرت مراد ہے تکاثر سے. اب کیا مراد ہے کہ اس کے یعنی پہلی بات وہ سمجھیے تفسیر میں کہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم لوگوں کو تکاثر میں کی طلب نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو تکاثر کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو حاصل کرنے کی طلب اس کے اندر پیدا ہو جائے. زیادہ یعنی کثرت، ہر چیز مجھے زیادہ ملے. اور میں نے بیٹر بھی ورڈ لکھا ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اچھی چیز ملے، بیسٹ چیز ملے آپ کہہ لیجئے نا. اس کے بعد دوسرا اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ جب کثرت کا حصول ایک انسان کی زندگی کا مقصد بنتا ہے تو پھر وہ کمپٹیشن کے اندر آ جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اس کا اگلا آپ کہہ لیجیے ریپرکشنز ہوتا ہے یا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. تیسری بات کیا ہوتی ہے کہ جب کمپٹیشن شروع کرتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک اور ڈیفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے ٹو فلانٹ. یعنی اب وہ کیا کرتا ہے کہ ایک دوسرے سے مقابلے میں فخر جتانا شروع کر دیتا ہے کہ دوسروں سے زیادہ اس کو کثرت حاصل ہو اور وہ دکھائے بھی لوگوں کو. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ فلاں جو ہے اپنے بیٹے کی شادی میں کوئی 1 کروڑ روپے لگا رہا ہے تو میرا وہ دوست لگا رہا ہے تو میں اب 2 کروڑ تو لگاؤں نا اور دکھاؤں بھی. تو کیا دیکھ رہے ہیں، پہلی بات کثرت، پہلی کیا خواہش پیدا ہوئی کہ میرے پاس اتنا مال ہو کہ میں اتنی جس کو کہتے ہیں نا کہ مہنگی یا برانڈیڈ یا کہہ لیجیے کہ دنیا کو دکھاوے کہ میں شادی بیاہ کر سکوں اپنے بچے کی. ٹھیک ہے، پہلی تو خواہش کثرت کی بھی. سیکنڈ کیا ہوا، کمپٹیشن، کہ میرے دوست سے زیادہ میں مال خرچ کروں. تیسری چیز کیا ہے، مال خرچ کرنا تو کافی نہیں ہے کیونکہ اپنے لیے تو کر نہیں رہا، اپنے بیٹے کے لیے تو کر نہیں رہا، کس کے لیے کر رہا ہے، فخر کے لیے، دکھاوے کے لیے، شو آف کے لیے. تو اب تیسری جو خواہش پیدا ہوگی وہ کیا ہوگی، ٹو فلانٹ. پیسہ ہے تو دکھانا ہے، بتانا ہے سب کو، شو آف کرنا ہے. تو تکاثر کے اتنی ڈیپتھ کے معنی، یہ 3 معنی نکلتے ہیں. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ جتنے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ دنیاوی فائدے ہیں وہ مجھے مل جائیں، تمام اسباب عیش مجھے حاصل ہو جائیں، اسباب لذت مجھے مل جائیں، تمام پلیجرز میرے پاس آ جائیں، اقتدار مجھے زیادہ مل جائے، اور اسی چیزوں کو حاصل کرنے کی صحیح کرنا، کوشش کرنا، پھر ان کے حصول کے لیے آپس میں کمپٹیشن کرنا، پھر ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانا اور ایک دوسرے کے اوپر شو آف کرنا، شو مارنا جس کو ہم کہتے ہیں نا، اور دکھاوے کرنا، یہ سب چیزیں پھر اس کا نتیجہ نکلتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یعنی اب مزید اس کے معنی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جیسے یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی یعنی یہاں تو لوگوں کا ہی ذکر ہے، یعنی میجورٹی جو لوگ ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بلند کرنے میں وہ بھول گئے، دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا کر وہ سب کچھ بھول گیا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا کیا بھولے ہیں، وہ بھی ایک لسٹ ہے. تو اب یہ یہاں دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ یہ کمپٹیشن ہے ان کی زندگی میں. کس چیز کا، کس کی مجلس زیادہ شاندار ہے، کس کا گھر کتنا بڑا ہے، کس کی گاڑی زیادہ بڑی ہے، کس کا جو ہے وہ شادی جو ہے وہ بہت ہی کوئی ویڈنگ پلانر سے ہوئی ہے. اور حد یہاں ہو گئی کہ آگے جو بات یہاں پہ آ رہی ہے، ابھی میں کیونکہ پوری آیت ہی کر رہی ہوں تو اینڈ تک ہی بات کو لے جاتے ہیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس فکر میں تم قبروں تک پہنچ گئے. یعنی کمپٹیشن اتنا بڑا کہ اب تو قبرستانوں میں بھی کمپٹیشن ہے کہ کون جو ہے وہ ڈیفنس کے قبرستان میں مدفن ہے اور کون جو ہے وہ کسی کچی آبادی کے قبرستان میں ہے. تو یعنی اب قبرستانوں میں بھی انسان جب اس حد تک گر جاتا ہے، انسانیت گر جاتی ہے جب انسان کو یہ کثرت اور تکاثر کی بیماری لگ جاتی ہے کہ قبر میں بھی جانے کے لیے ایک برانڈ اور نام انسان استعمال کرنے لگتا ہے. حالانکہ ہمیں حقیقت پتہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی حقیقت کی پر توجہ میں دلا چکی ہوں کہ جیسے انسان مرتا ہے تو جس کے لیے وہ جیتا ہے، نام کے لیے جیتا ہے نا، ایسے لوگ نام کے لیے جیتے ہیں کہ مسٹر فلاں، مسٹر فلاں. تو اب مسٹر کریم اگر نام ہے تو مرنے کے بعد کوئی نہیں کہتا کہ مسٹر کریم کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں. کیا کہا جاتا ہے، میت کمرے میں لیٹی ہوئی ہے. اس کے بعد اگر گھر میں کوئی لینڈ کروزر کھڑی ہے یا مرسڈیز کھڑی ہے تو کھڑی رہے، اس میں تو کوئی فٹ ہی نہیں آ سکتی میت. تو وہی میت گاڑی جو بس نما ہوتی ہے وہی ہر ایک کو لینے کے لیے آتی ہے.
ساری زندگی برانڈڈ کپڑے پہنے، لیکن وہی دو جو ٹکڑے ہوتے ہیں لٹھے کے اور کاٹن کے، وہ جو ہے کفن جو وائٹ کلر کا، سب کا ایک جیسا کفن ہوتا ہے، کوئی بڑا اچھا کپڑا نہیں ہوتا، وہی لپیٹ کر ان کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بڑے بڑے 6,000 گز اور 2,000 گز اور 1,000 گز میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ آخرکار ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ 2.25 گز کی زمین جو ہے ٹوٹل بس ان کے لیے کافی ہوتی ہے، اور وہ بھی مٹی والی، کچی مٹی جس میں کہ انہیں مدفن ہونا ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے، لیکن یہ کہ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اتنا کمپٹیشن کیا کہ حتیٰ کہ تم قبر تک پہنچ گئے ہو، تب تک بھی تمہارا یہ کمپٹیشن جاری ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا یا پچھلے بیچ میں نے بتایا تھا، میں کسی کو جانتی ہوں، تو ان کے والد کا جب انتقال ہوا تھا تو وہ لاہور میں تھے والد، تو یہاں اتفاق سے آئے، کسی بیٹے کے پاس وہاں انتقال ہو گیا، تو ان کے بیٹے نے خود، میں نے ان سے سنا، ان کے بیٹے کہہ رہے تھے کہ میرے والد کی اتنی خوش قسمتی ہے کہ وہ ڈیفینس کے قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی، حالانکہ وہ ساری عمر لاہور میں رہے، لیکن ان کی خوش قسمتی، انہوں نے یہ بات خوش قسمتی کہی۔ اور میں زیادہ کہنا نہیں چاہ رہی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، باقی جو ان کے نام اعمال تھے اس میں تو یعنی کہنا نہیں چاہیے، میں نے تو کبھی نماز اور روزے کے بارے میں بھی ان کو اللہ ان کو معاف کرے، ان کی مغفرت کرے، میں نے نہیں دیکھا کیئرفل ان کا معاملہ، تو لیکن ان کے بچوں چلیں اچھا ہے، کوئی برائی کا ذکر تو کرنا بھی کسی کا نہیں چاہیے، لیکن ان کے لیے وہ بڑی فخر کی بات تھی کہ ڈیفینس کے قبرستان میں آخرکار ان کی تدفین ہے۔ انہوں نے کہا ہماری بڑی عزت ہوئی، افزائی ہوئی ہے کہ وہ یہاں پہ تدفین ہے، اور ہم 4 لوگوں کو بتا تو سکتے ہیں، ورنہ لاہور میں کون ان کو پوچھتا۔ تو باقی یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، مجھے اس وقت سب سے زیادہ اس کی ریئلائزیشن بھی تھی، ورنہ انسان کو بعض دفعہ لگتا ہے قبر میں کون کمپٹیشن کرتا ہوگا، لیکن کرتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت ہمیں اس طرح سے ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے۔